ایک پارٹی کو پرامن مظاہرہ، پرامن جلسہ، پرامن جلوس، پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک پارٹی کو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو کل خط آیا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے حوالے سے میں دو باتیں اور اضافی عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب کی توجہ کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ 5 وزرائے اعظم، 2 صدر مملکت، 1 آرمی چیف، 1 نیول چیف، ان سب کے ٹرائل کھلی عدالتوں میں ہوئے ہیں جہاں عام لوگوں کے ٹرائل ہوتے ہیں. جو آپ میں سے لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پنجرے کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے. وہ صحافی ایک اور ڈربے میں بند کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ڈربا بنا ہوا ہے، اس میں بند کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یہ آزادانہ ٹرائل ہے. عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں پیش کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان 2 دفعہ کہہ چکے ہیں جو ان کے مقدمات پینڈنگ ہیں، اور ایک مقدمہ ان کا ایسا پینڈنگ ہے 2017 کا جس میں بھی وکیل ہوں، ان کو بھی ذاتی حیثیت میں عدالتوں کے اندر بلایا جائے. یعنی اگر عدالت بھی محفوظ جگہ نہیں ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. جوڈیشل کمپلیکس بھی محفوظ جگہ نہیں ہے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اگر جو نظام عدل ہے اس کے اندر خطرہ ہے کسی قیدی کو، اور جو اکیلا قیدی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس کی ایک فوٹو آ جانی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ پریس ٹاک ہو جائے گی آزادانہ. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آپ سارے فوٹیج بنائیں گے، آپ سارے انٹرویو کریں گے، آپ سارے آتے جاتے بات کریں گے. تو یہ جو نظام ہے اس کے اندر گفتگو بالکل اس کی کوئی نہ ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے شدید سنگین حالات ہیں. ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس کے اوپر، اور اس بارڈر کے اوپر توجہ دینے کی بجائے آپ کے پیسے، آپ کے وسائل، آپ کی ریاست، آپ کے ادارے سارے وہ عمران خان کے خلاف جھونک دیے گئے. پہلے ہمارے خلاف جھونکے گئے تھے صرف پی ٹی آئی والوں کے خلاف، اب صحافیوں کے خلاف جھونک دیے گئے. میں نے بتایا ہے پہلا فیک نیوز والا کیس وہ تھا. دوسرا اگر فیک نیوز والا کیس آپ سننا چاہتے ہیں تو اس نظام کے اندر اور اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جعلی تصویریں، فیک نیوز بنائی، اور پھر اس کے لیے سرکاری جہاز سرکاری پیسوں سے لے کے ان کو پورے پنجاب میں گرایا گیا تھا. فیک نیوز کا دوسرا مقدمہ وہ ہے صحافی جو ان کو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ایک پریویلیج حاصل ہے کہ وہ انفارمر کو چھپا سکتا ہے. جس طرح وکیل کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے ہمارے کلائنٹ کی، قانون میں لکھا ہوا ہم اس کو چھپا سکتے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتاتے. بے شک وہ پرچہ کر دے، بے شک کوئی گنڈا گردی پہ اترے، ہم نہیں بتائیں گے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہمارا اس کے کیس کے لیے کیا کمیونیکیشن ہے. اس لیے یہ پریویلیج کمیونیکیشن والے طبقے کو یہ کہنا کہ آپ کو جو خبر ملی ہے، خبر دینے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، ریڈی والا تو خبر نہیں دیتا، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خبر دیتے ہیں. خبریں لیک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوائے ایک خاتون کے جو کہتی ہے ہر کسی کی میرے پاس ویڈیو ہے اور ہر کسی کی میرے پاس آڈیو ہے، تو اس کے علاوہ تو باقی سارے قومی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دیکھیں نا. چیف جسٹس کی اگر گفتگو لیک ہوئی یا ان کے رشتہ داروں کی گفتگو لیک ہوئی تو کس نے ٹیپ کیا؟ صحافی تو نہیں کر سکتا. صحافی نے تو رپورٹ کیا اور بالکل ٹھیک کیا. اسی طرح سے 1997 کا جنرل درانی کا یہاں پڑا ہوا ہے ایفیڈیوٹ، جس میں جو 22 نام تھے چیف جسٹس سمیت، اس میں میرا بھی نام تھا کہ ان کے فون ہم ٹیپ کرتے ہیں. اور اس وقت سے آج تک کوئی فیک نیوز کا مقدمہ کبھی بھی نہیں بنایا گیا. اگر تحقیقات کرنی ہے تو یہ فیک نیوز ہیں اصل، جن کی تحقیقات کریں اور ان کے مجرموں کو انجام تک پہنچائیں. پاکستان میں پریس آزاد تھا، ہے اور رہے گا. جس طرح پہلے عدلیہ کو اپنی جیب کی گھڑی بنانے کے لیے آئینی ترمیم 26ویں کی گئی، اس آئینی ترمیم کو فوری طور پہ ختم کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان میں پہلے 2 معاشی نظام تھے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، پھر 2 سیاسی نظام ہو گئے، ایک فارم 45 کے لیے ایک فارم 47 کے لیے. اب 2 عدالتیں ہوں گی، ایک آئین کے لیے ایک غیر آئینی عدالت. اس طرح سے ریاست کوئی بھی نہیں چل سکتی ساری دنیا کی. اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس جو پیکا بنایا گیا تھا 2016 میں، اس کے اندر جو اب آئی ہے ایک اتھارٹی، اس اتھارٹی کا کام ہوگا جرمانے کرنا صحافیوں کو، ورکنگ جرنلسٹ کو جرمانے کرنا.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 3 سال کی قید ہے، 2 ملین جرمانہ ہے یا دونوں سزائیں ہیں. تو یہ سزائیں وہ ہیں جو اس سے پہلے صرف نازی جرمنی میں ہٹلر کے گوئبلز نے، اور یہ جو پاکستان کا گوئبلز ہے اس نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے اس کی. ان کو شرم آنی چاہیے. زخمی ہوئے، شہید ہوئے اور بے شمار